الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے باب خاتم النبوہ، باب مہر نبوت کا بیان جو آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے جو دونوں کندھے تھے اس کے بیچ میں ایک مہر تھی، نبوت کی مہر کہا جاتا ہے۔ وہ گول جیسا بتایا جاتا ہے، انڈے کی طرح تھی، ایک نشان تھا، اس کو مہر نبوت یعنی نبوت کی مہر جو چھاپ کہی جاتی ہے وہ تھی، وہ کہا جاتا ہے۔ اسی پر امام بخاری رحمہ نے باب باندھا ہے۔ صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں، ذهبت بخالتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ کو میری خالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئی۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کون؟ صاحب بن یزید، کہ مجھے میری خالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئیں۔ وقاف مسا راسی، اور انہوں نے کہا فقلت یا رسول اللہ ان ابن اختی وقاف مسا راسی، اور میری خالہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا بھانجا ہے اور یہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے ہاتھ پھیرا، ودالی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ یعنی وہ بیمار ہو گئے، ان کا بچپنا ہے، اور ان کی خالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا محبت میں، یا بطور شفا، بطور تبرک، دعا کے لیے، بطور تسلی، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کسی سے محبت میں کسی کے سر پر ہاتھ پھیریں تو اس کو ایک تسلی ہوتی ہے، اس کو ایک حوصلہ ملتا ہے، اور ساتھ میں آپ نے برکت کی دعا دی۔ تو ایک چیز یہاں سمجھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں نا تو حقیقت میں لے دے کے ہم کیا کرتے ہیں، صرف ڈاکٹر، صرف دوا اور صرف ہاسپٹل ہے۔ نتیجہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر میں جب ہار مان جاتے ہیں نا تب ہمیں یاد آتا ہے یار چلیں تھوڑی بہت دعا کر لیں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں دوا کھانا جانے سے منع نہیں کرتا، دوا کرانے سے منع نہیں کر دیا، اسباب میں ضروری ہے، کرانا بھی چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دعا میں ہر بیماری کی دوا ہے۔ دعا ایک ایسی دوا ہے کہ جس میں ہر بیماری کی دوا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی دوا آپ کو نہیں ملے گی جس میں ہر بیماری کی علاج ہو جائے، ہر بیماری کا وہ ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری چیز، وہ دواؤں سے بھی علاج اسی وقت ہوگا جب اللہ ان دواؤں میں علاج رکھے گا، شفا رکھے گا تو علاج ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی کرنا چاہیے، اور کبھی مسائل ہو جائیں تو اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے، جیسے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور مسئلہ رکھا اور آپ نے ان کے لیے دعا بھی کی ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً ان کی عمر 94 سال ہو گئی عمر، اور کہ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فار تھی، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دقت نہیں، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے اندر جو یہ توانائی ہے، آنکھوں میں روشنی ہے، کان کی سماعت ہے، یہ میرے لیے ان دعاؤں کی وجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں میرے لیے کی تھی۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، حقیقت میں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب نماز کے بعد یہ ساری دعائیں پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت اہمیت کے حامل، اسے بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں نا تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کیا کریں، دعا کیا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگتا ہے نا تو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تو ہر مسئلے کا حل تو یہاں ہے، لیکن ہمارے اندر ایک کمی ہے، ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے۔ اچھا دعا کریں نا تو نتیجہ نہ دیکھیں کہ میں نے یہ مانگا وہ مانگا، ملی کہ نہیں ملی، یہ چھوڑ دیں۔ آپ دعا اس لیے کریں کہ دعا ایک عبادت ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے نا تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، دیکھیے بندہ، اور اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو آپ یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہو وہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہو، جسے ہم اپنے لیے ٹھیک سمجھ رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ ہم کو نہیں دے رہا ہے۔ اور آپ کو اگر مسلسل دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ غالباً اللہ آپ کو توفیق دیا اور آپ سے راضی ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔
انشاءاللہ دنیا کے بھی بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، وَتَوَضَّأَ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی، فَشَرِبْتُ مِنْ وُضُوئِهِ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وضو کے پانی کو پی لیا۔ محبت کہتے ہیں نا، جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس محبت کے اظہار کے لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ ہوتا نہیں بھی کسی سے محبت ہے، یارو اس بندے سے مجھے بڑی محبت ہے، بندہ فلاں جگہ نماز پڑھتا تو میں بھی جا کر نماز پڑھوں، بندہ فلاں جگہ بیٹھتا تو یہ محبت کو اظہار کرنے کا کوئی فکس طریقہ نہیں ہوتا، شرط یہ کہ وہ اسلام کے دائرے میں ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا بچا ہوا پانی ہے، چلے محبت میں پیے، یا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے وضو پیا کا پانی پیا، ثم قمت خلف ظہرہ، صاحب یزید کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، یعنی آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوئے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فنظرت الی خاتم النبوۃ بین کتفی الحجلہ، تو کہہ رہے میں نے مہر نبوت کو دیکھا جو آپ کے دونوں موڑوں کے درمیان لگا ہوا تھا، چھاپ تھی، کہہ رہے اس کو میں نے دیکھ لیا، وہاں تھی۔ تو مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، جیسے بھائی کوئی لیٹر کوئی چیز ہوتا ہے تو ایک چھاپ لگائی جاتی ہے جو ثبوت ہوتا ہے کہ صاحب یہ لیٹر یہ چیز فلاں کی طرف سے ہے، تو ایسے وہ اللہ کی جانب سے ایک چھاپ لگا دیا گیا تھا جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ چنانچہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو مہر تھی نا وہ پیدائش کے وقت وہ مہر نہیں تھی، بعض علم بیان کرتے ہیں وہ شق صدر، یعنی آپ کا جو سینہ بچپن میں چاک کیا گیا نا اس وقت فرشتوں نے وہ مہر لا کر کے لگائی تھی، ایسا بیان کیا جاتا ہے۔ اور ولادت کے وقت یعنی پیدائش کے وقت وہ چیز نہیں دکھی تھی، بات کی اللہ عالم بالصواب۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی مہر بھی لگی تھی اور دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔